بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آپ کمپلیٹ لازمی دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو ایک تو معدے کے حوالے سے ایک ایسی مشروب، ایک ایسی ڈرنک بتانے جا رہا ہوں جو کہ معدے کے لیے بہت ہی ایک زبردست چیز ہے۔ موسٹلی ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر معدے کے ہی مسائل لے کر آتے ہیں، اور معدہ ہمارے جسم کا ایک بڑا اہم پارٹ ہے جو اگر ویک ہو جائے تو آپ کی خوراک صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پائے گی اور طرح طرح کی پھر بیماریاں پیدا ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، جیسے جو معدے سے ریلیٹڈ ہی ہیں، جیسے کانسٹیپیشن ہے، گیس، تیزابیت، بھوک کا نہ لگنا، سینے میں جلن اور طرح طرح کی مزید بیماریاں جس میں السر بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کی معدہ صحیح طرح سے ورکنگ نہیں کر پا رہا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو اور جسم کی بیماریاں بھی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی وجہ کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے مین۔ دیکھیں، اللہ پاک قرآن میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 31 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی کہ کھانے سے اوور ایٹنگ نہ کرو، کھانے کو ضائع نہ کرو۔ اور ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں، جب تک ہم اوور ایٹنگ نہ کر لیں ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ جس کی ایک مثال شادی ہالز ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، تو گھروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اسی آیت کے مفہوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کے مفہوم میں فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ بھرنے کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہے کہ جس سے اس کو صرف طاقت اور انرجی مل جائے بس۔ اگر اس سے زیادہ کھانا مقصود ہو تو وہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دے۔ انسانی جسم کا خیال رکھنا ہے تو ضروری نہیں کہ زیادہ کھاؤ، زیادہ کھانا بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے کھانے کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور یہ ایک مین ریزن ہے اس کی معدہ ڈسٹرب ہونے کی۔ پھر اس کے علاوہ باہر کے کھانے ہیں جس میں تلی چیزیں، تیز مرچ مسالہ جات ہے، وہ سب سے معدے کو ڈسٹرب کرنے کی مین وجہ ہے۔ اور رات نیند پوری نہ کرنا، نیند ٹائم پہ نہ لینا۔ دیکھیں، اگر آپ نیند ٹائم پہ نہیں لے رہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم سلو ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کا معدہ آہستہ آہستہ ویک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، جو کہ طرح طرح کی پھر معدے کی بیماریاں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ مین پاکستان میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ سٹریس کا مسئلہ ہے، سٹریس کا شکار ہے۔ سٹریس جو ہے وہ بھی آپ کے معدے کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرے گی۔ سٹریس کی صورت میں ہماری باڈی کورٹیسول اور ایڈرینالین ہارمون ہے وہ ریلیز کرتی ہے زیادہ، جو کہ جا کے سٹمک کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، وہاں سے پھر ایسڈ ریلیز ہوتا ہے زیادہ، جو کہ سٹمک کی انٹرنل لائننگ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ایسیڈیٹی، تیزابیت اور معدے کے دوسرے مسائل وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا سٹریس کو اوور کم کریں، ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اللہ پاک کا شکر کریں گے تو آہستہ آہستہ سٹریس آٹومیٹکلی آپ کا کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ پھر ہمارے دماغ کا اور انٹسٹائن کا ایک اعصابی کنیکشن ہے جسے گٹ برین ایکسس بھی بولا جاتا ہے، اور سٹریس کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کنیکشن سلو ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم جو ہے، ہماری آنتیں، معدہ، وہ اپنا ورکنگ سلو کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے معدے میں طرح طرح کے پھر مسائل پیدا ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہمارا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی کھانے میں فریش فروٹس اور سیلڈز اور سبزیاں، ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں۔ کھانے کے ساتھ چٹنی پودینے کی، جس میں ادرک، ہلدی، لہسن، دھنیا، اناردانہ، پودینہ، یہ ساری چیزوں کا مکسچر بنا کے آپ رکھیں۔ کھانے کے ساتھ اس کو دہی میں ملا کے اس کا پیسٹ رائتا بنا کے یہ لازمی آپ کھانے کے ساتھ انٹیک کیا کریں۔ پھر ایک مشروب ہے جو جس کا میں نے بتایا تھا، تھمب نیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ مشروب جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ گرمیوں کے لیے سمجھے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ 4 کلو پانی میں زرشک ہے 50 گرام، املی 100 گرام، اناردانہ 50 گرام، الائچی بڑی 20 گرام، آلو بخارا 100 گرام اور پودینہ 30 گرام۔ ان سب کو آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے رات کو۔
صبح اٹھ کے اس کو ہلکی سی آنچ پہ اس کو پکانا ہے. جب دیکھا پانی 2 کلو رہ گیا تو اس کو اتار لیں اور اس میں اتنی ہی چینی ایڈ کر لیں, جتنا پانی رہ جائے گا اتنی ہی چینی ایڈ کر لیں, اور اس کو آپ بعد میں یوز کریں. 3 چمچ اس کا یوز کریں دن میں 3 ٹائم پانی میں ایڈ کر کے. یہ معدے کی ہاتھوں پیروں سے جلن ہو اور سیک نکلتا ہو, معدے میں گرمی, معدے جگر میں گرمی ہو, برننگ فیل ہو رہی ہو چسٹ میں آپ کے برننگ فیل ہو رہی ہو, اس کے لیے بہترین چیز ہے یہ. گیس, کانسٹیپیشن, تیزابیت, ان سب کو بھی یہ مشروب کور کرے گا. تو یہ آپ لازمی بنا کے رکھیں, خود بھی یوز کریں, گھر میں بچوں کو بھی یہ لازمی یوز کروائیں, کیونکہ اگر آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا تو پھر آپ کا پورا سسٹم, باقی کے آرگنز بھی صحیح ورکنگ کریں گے, آپ کی جسم میں انرجی لیول بھی ٹھیک رہے گا. تو دوستو, آخر میں ملک پاکستان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ پاک, ہمیں اپنے حفظ. اور لاسٹ میں پیغام میں یہی ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی معدے کا ایشو ہے, پرابلم ہے, کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہے, تو آپ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کو صحت و تندرستی ملے گی اللہ کے حکم سے. اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ آگے لازمی شیئر کریں. اور یہاں پہ ہم مستحق جو پیشنٹس ہیں ان کا ہم فری میں علاج کرتے ہیں. آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کوئی ہمارے پاس ریفر ہوتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا. اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.